تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اکیلا تنہا اس کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے سورۃ الانفطار 30ویں پارہ میں انسانوں کی نصیحت، ان کی عبرت اور انہیں سمجھانے کے لیے بڑی بہترین نصیحت کی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے وہی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے تعلق سے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیری شکل و صورت کو برابر کیا اور تجھے بہترین انداز میں بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اللہ نے جیسی شکل، جیسی صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا۔ یہاں آیت نمبر 6 میں اللہ نے انسانوں سے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم، رحم و کرم والے رحیم رب کے تعلق سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی اگر ہم تفسیر پڑھیں تو مفسرین نے بڑی بہترین اور جامع باتوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ، جو کہ اپنے دور کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کے بارے میں بڑی بہترین بات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں ای شیء غر ابن آدم غیر ھذا العدو الشیطان، کہ انسانوں کو دھوکے میں اگر کسی نے ڈالا ہے تو شیطان نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے اس بات کہ انسانوں کو اگر کسی نے دھوکے میں ڈالا ہے تو در حقیقت شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال کر کے رکھا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا انسانوں کے ساتھ جو دھوکا ہوا وہ شیطان نے ہی تو کرایا تھا۔ قرآن مجید پڑھی آپ، پہلے پارہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ زمین میں جائیں گے، فساد مچائیں گے۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو شیطانوں میں سے تھا۔ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی اور ابلیس کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا، تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ میں جب تک دنیا میں رہوں گا تب تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔
اور اس کی ابتدا کہاں ہوئی؟ جب آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں جگہ دے دیے گئے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ الاعراف پڑھیے، آیت نمبر 19، 20 اور 21 پڑھیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اللہ نے کہا آدم آپ اور آپ کی بیوی حوا دونوں جنت میں ٹھہرے، فکلا منہا حیث شئتما، جنت میں جہاں سے جو چاہو تم کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اللہ نے جنت میں جگہ دی اور یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو جنت کے اندر، لیکن یاد رکھنا ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو جنت میں، لیکن یاد رکھو ایک درخت جنت کے اندر موجود ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کھانا تو دور کی بات ہے، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ نے سمجھا دیا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں جنت میں ویسے ہی زندگی گزار رہے تھے۔ اب شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، آیا ہوا۔ دیکھیے انسانوں کے ساتھ سب سے پہلا دھوکہ کہاں ہوا؟ آیا شیطان، آنے کے بعد کہا اللہ اکبر ان دونوں سے وقاسمہما انی لکما من الناصحین، اللہ کی قسم کھایا اور کہتا ہے کہ آدم اور حوا یقین جانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں۔ اللہ نے جو کہا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، وہ اس لیے منع کیا ہے اگر تم کھا لو گے تو یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے۔ یہ بات اس نے قسم کھا کر کے کہی۔ وقاسمہم، اللہ نے کہا اس نے قسم کھائی اور کہا کہ اللہ نے جو منع کیا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، وہ اس لیے کھا لو گے تو تم یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا اب جنت میں ہی ہمیشہ۔ آدم اور حوا علیہ السلام بھولے بھالے تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس کی جال میں پھنس گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں آباد کر دیا، اور ہم اسی آبادی کا ایک حصہ ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ سب سے پہلا دھوکہ جو ہوا وہ شیطان کے جانب سے ہوا، اور وہ بھی جنت میں ہوا، جنت میں ہوا۔ حیرت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو دنیا میں آباد کر دیا، ابلیس کو بھی اللہ نے دنیا میں آباد کیا، انسانی آبادی بڑھتی گئی، شیطانوں کی آبادی بڑھتی گئی، اور ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان لگا دیا گیا۔ یقین جانے میرے بھائی، خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ابلیس اور اس کے چیلے چپاٹے شیطان ہمارے دشمن ہے۔ یہ بات ابلیس نہیں بھولا ہے، آج تک وہ آج تک نہیں بھولا اس بات کو، نہ وہ بھولا، نہ اس کے نیچے کام کرنے والے اس کے چیلے چپاٹے شیطان بھولے، یہ بات وہ نہیں بھولا ہے، اللہ کی قسم نہیں بھولا ہے۔ اگر وہ بھول جاتا تو آپ دیکھیے معاملہ کچھ اور ہی ہوتا، لیکن اس نے آج بھی انسانوں سے اپنی دشمنی جاری رکھی ہے، اور یہ دشمنی قیامت تک چلنے والی ہے۔ اللہ قیامت تک چلنے والی ہے شیطان کی انسانوں سے دشمنی۔ اس نے ایسی دشمنی نکالی کہ ہمارے دل سے آخرت کا ڈر بھلا دیا میرے بھائی۔ اور یہ جو دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا کو ہی اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا کہ آج ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے۔ کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ یہاں کون ہے جو قرآن نہیں پڑھتا؟ سارے لوگ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں۔ جو جس زبان کا جاننے والا ہے وہ اس زبان میں قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھتا ہے۔ کیا ہم نے قرآن مجید نہیں پڑھی؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ذکر کیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو دوسری طرف اللہ نے یہ بتایا کہ شیطان نے اس دشمنی کی بنیاد پر انسانوں کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ بتایا اور آخرت کو بھلا دیا۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ سورۃ الانبیاء کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 1، 2 اور 3 پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا سورۃ الانبیاء میں؟ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہر آدمی نے حساب دینا ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی
بڑا عہدیدار ہے تو اس کا حساب ہونے کا نہیں ہے، کوئی مالدار ہے تو اس سے سوال جواب ہونے کا نہیں ہے، کوئی بڑا خوبصورت ہے تو اس سے حساب و کتاب نہیں۔ اللہ نے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اب آپ کہیں گے کیسے وقت قریب آیا میرے بھائی؟ مریں گے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبر میں رہیں گے، تب قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا وہم ہے، اسے بھلا دیجیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات قامت قیامتہ، اگر انسان کی موت ہو جائے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت میں کیا ہونا ہے؟ حساب و کتاب ہونا ہے، یا تو جنت کی نعمت ملنی ہے یا جہنم کے کسی گڑھے میں داخل کیا جانا ہے۔ مرنے کے بعد بھی تو یہی ہوتا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، یا تو جنت کی کھڑکی کھول کے نعمتیں دی جاتی ہے یا جہنم کا عذاب یہی قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ 100 200 400 500 سال زندہ رہنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں اکثریت کی عمر 60 سال ہوگی، جو 60 کے بعد تجاوز کر جائے سمجھو کہ فبہا و نعمت، اللہ کا اس پر کرم ہے۔ ہم نے 25 سال، مثال کے طور پہ آپ کی عمر 25 سال ہے، حدیث رسول کے مطابق آپ کی زندگی اور 35 سال بچی ہے، وہ بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ وہ موت ہے۔ رشتہ دار تو ہے نہیں کہ آپ کے گھر فون کر کے آئے کہ بھائی میں آج تمہارے گھر دعوت پر آ، موت ہے۔ وہ شکل نہیں دیکھتی کہ بوڑھا ہے، اسے مار دو، یہ جوان ہے ابھی اسے جینے دو، ابھی تو بچہ ہے۔ ہم آئے دن سنتے ہیں کسی بچے کی وفات ہوئی، کوئی نوجوان حادثے میں فوت ہو گیا، کسی بوڑھے شخص کی زندگی بچ گئی، اللہ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بھول چکے، شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے انہیں بھلا دیا ہے کہ تم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے جانا بھی ہے۔ اللہ نے کہا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، یہ ہماری بات کی اللہ نے، یہ ہماری بات کی ہے۔ آپ دیکھیں سگن بگان، مکرم علی لین، بی جی لین اور نہرو اسکول اور یہ قرب و جوار کی آبادی کتنی ہوگی آپ کے اندازے سے؟ 5000 10,000 کی آبادی ہوگی۔ جمعہ کے خطبے کے لیے آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، میں صرف اہل حدیث مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مسجد میں آپ کو 2 صف سے زیادہ لوگ نہیں ملیں گے، 2 صف سے زیادہ لوگ نہیں ملیں گے۔ اور ہر جمعہ میں ہر مسجد میں یہ بتلائی جاتی ہے کہ بھائی آذان سے پہلے مسجد آؤ، آذان سے پہلے مسجد۔ اللہ نے کہا جب بھی کوئی نئی بات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے یہ سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد یہ عمل کرنے والے کان سے نہیں، کھلواڑ کرنے والے کان سے سنتے ہیں، کھلواڑ ہو رہا، کھلواڑ کرنے والے کان سے سنتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لاہیۃ قلوبہم، گھبرانے کی بات نہیں، ان کے دلوں کے اندر جو غفلت بھری ہوئی ہے، موت کے آتے ہی یہ غفلت دور ہو جائے گی، اور یہ جس دھوکے میں پڑے ہیں یہ دھوکہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پڑھیے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ القمر آیت نمبر 1 سے لے کر کے 6 تک پڑھ جائیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا يقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ اللہ اکبر، پڑھیے اللہ نے کیا کہا کہ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے تھا، اللہ کے نبی موجود تھے 1450 سال پہلے۔ اس وقت اللہ نے یہ بات کہی کہ چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے اور قیامت قریب آ گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معجزہ پیش آیا کہ اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور ایسا ہوا کہ پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا تھا اور پہاڑ کے دوسری طرف دوسرا ٹکڑا تھا، اور لوگوں نے اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھا بھی، اپنے سر کے آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا اور اقرار بھی کیا لوگوں نے اس بات کی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے کہا کہ اس وقت جو ہے کہ چاند 2 ٹکڑا ہوا اور قیامت کا وقت قریب آ گیا، آج سے 1400 سال پہلے۔ آج ہماری حالت کیا ہونی چاہیے کہ ہم سے قیامت دور ہے؟ دور نہیں ہے۔ ہاں دور کیا ہے کہ ہمارے دلوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، یہ شیطان نے بھلا دیا کہ بندہ تجھے مرنا بھی ہے، اپنے رب کے پاس جانا بھی ہے، اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، یہ شیطان نے بھلا دیا لوگوں سے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی قرآن مجید پڑھیے، سورۃ المعارج
آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. کہ قیامت کو در حقیقت بھولنے والے اہل کفر ہوتے ہیں. یہ جو اہل کفر ہے، یہ جو منافقین ہے، یہ جو مشرکین ہے، یہ دراصل قیامت کو بھولے ہوئے ہیں. ایمان والا نہیں بھولتا ہے. اللہ نے کہا انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں قیامت بڑا دور ہے. ونراہ قریبا، اللہ نے کہا ایمان والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے. موت آئی کہ قیامت شروع ہو گئی. موت آئی یا تو نعمت ملنے لگی یا اللہ کا عذاب آنے لگا ہمارے اوپر. اللہ اکبر. ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کیجیے آپ. سورۃ الاحزاب پڑھیے. آیت نمبر 63 میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. اے نبی آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو. قیامت بالکل قریب ہے. اللہ. اور قیامت ایسے نہیں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک اچانک آئے گی. اتنی اچانک کہ اس کی مثال دی گئی صحیح حدیث کے اندر. کہا کہ ایک دودھ دہنے والا گائے کے تھن سے دودھ دہنے کے لیے بیٹھے گا. جتنی دیر میں وہ تھن پکڑے اور گائے کے تھن سے دودھ نکالے اتنی دیر میں قیامت قائم ہو جائے. یا رب یا رب، ہم کس دھوکے میں پڑے ہیں، ہم کس غفلت میں پڑے ہیں، ہمیں کون سی غفلت آ پکڑی ہوئی ہے. ذرا غور کیجئے میرے بھائی. قرآن مجید پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری غفلت کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ سورۃ الانفطار آیت نمبر 1 سے 6 تک پڑھ جائیے. اللہ نے کہا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے کہا اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، یہ زمین بدل دی جائے گی. اللہ نے کہا اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گی. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب آسمان کے یہ ستارے زمین پر جھڑ کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. ابھی کچھ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت انوکھی باتیں بتلائی. اس میں ایک چیز یہ آئی کہ ایک سیارہ ہے جسے جوپیٹر کہا جاتا ہے، ہماری اس دنیا سے ہزاروں گنا بڑا ہے. اب سوچئے اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے آسمان میں، جب یہ جھڑ جائیں تو قیامت کا منظر کیا ہوگا، قیامت کا منظر کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، زمین کا 3 حصہ پانی ہے، یہ سارا پانی، یہ سمندر زمین میں بہا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. ہر آدمی جو قبر میں دفن ہے وہ نکل کے اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر. سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، دوڑے گا، بھاگے گا. کہاں؟ اللہ کی طرف دوڑ کر کے جائے گا. اللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. یہ بتانا چاہتا ہوں اس وقت آپ میں، ہر آدمی، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس نے جو بھی عمل کیا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو لا کے اس کے سامنے رکھ دے گا. سارے اعمال لا کے اس کے سامنے رکھ دے گا. وہ ہماری اچھائیاں بھی، اے بچہ بیٹھو بیٹھ جاؤ، بیٹھو بھائی. کہا اللہ نے کہ اچھائیاں اور برائیاں جتنی ہیں ہم نے پوری زندگی ایک ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہے وہ خیر بھی لایا جائے گا، شر کیا ہے وہ شر بھی اللہ تعالیٰ لا کر کے ہمارے سامنے رکھے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت. جان لو میرے بھائی، جان لو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری خواتین، کہ ہم پوری زندگی جو بھی عمل کریں، چاہے دن کے اجالے میں کریں، رات کی تاریکی میں کریں، لوگوں کی مجلس میں کریں یا تنہائی میں کریں، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو لے کر کے ہمارے سامنے آئے گا. ساری چیزوں کو، ایک چیز بھی چھوڑی نہیں جائے گی، ایک چیز بھی چھوڑی نہیں جائے گی. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے ابن آدم، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال کر کے رکھا ہے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال کر کے رکھا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے میرے بھائیوں، کیا اس دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال کر کے رکھا ہے؟ کیا اس دنیا کی رنگینی نے ہمیں دھوکے میں ڈال کر کے رکھا ہے؟ یا اس دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ یا ہم اپنی نوجوانی دیکھ کر کے
اپنی جوانی اور طاقت کو دیکھ کر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے مال و دولت نے ہمیں دھوکہ دے کر کے رکھا ہے؟ کیا ہم اپنے عہدے اور منصب کے دھوکے میں آ گئے ہیں، یا ہماری نفسانی خواہشات نے ہمیں دھوکہ دے کر کے رکھا ہے؟ اللہ، آئیے میں ذرا آپ کو ایک حقیقت دکھاؤں، آپ کا آئینے سے سامنا کرواؤں، ایک حقیقت سے پردہ اٹھاؤں۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اسی دنیا میں جینا ہے، اسی دنیا میں مرنا ہے، تو آئیے میں آپ کو بتلاؤں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت سورۃ العنکبوت کی تلاوت کیجئے، سورۃ العنکبوت پڑھیے، آیت نمبر 64 میں اللہ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بچپن میں کبھی کبھی محلے کے اندر اسی بغل کے گراؤنڈ میں مداری آیا کرتا تھا کھیل دکھانے، اپنے ساتھ ایک بندریا لاتا یا 2 باندر لے کر کے آتا، ایک ڈمرو لاتا۔ جب وہ ڈمرو بجاتا محلے کے سارے بچے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، کیا ہے بھائی بندر کا کھیل لگا ہوا ہے، چلو دیکھ کر کے آتے تھے۔ وہ کھیل کتنی دیر کا ہوتا تھا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 10 گھنٹے، لیکن ختم تو ہوتا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ وقتی طور پر مزہ لیتے تھے، ہاں باندر نے گلاٹی مارا، باندر رسی پر چڑھ گیا، باندر نے یہ کیا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا تھا اور وہ چیز بھی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ دنیا کی مثال وہی سی ہے، یہ تماشے کی چیز ہے یہ دنیا۔ یہاں جس نے جی لگا لیا، جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ کی قسم اس نے اپنی آخرت کو برباد اور تباہ کر لیا۔ یہ کھیل تماشا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، کھیل تماشے کی زندگی، ایک وقت کے لیے کھیل تماشا، موت آئے گی، یہ کھیل تماشا ختم ہو جائے گا، ہر آدمی اپنے انجام کی طرف چل دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اگر لوگ جان لیں۔ آئیے دنیا کی حقیقت میں بتلاؤں، اگر یہ لگتا ہے آپ کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو آئیے میں دنیا کی حقیقت بتلاؤں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کے ساتھ مدینے کے ایک نالے کے پاس سے ہوا۔ مدینے میں ایک نالا بہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری کا بچہ گرا ہوا ہے، اور ایسا بچہ جس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ ایک تو مرا ہوا بکری کا بچہ، اوپر سے اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے ایحب ان ھذا لہ بدرہم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ 1 درہم میں اس مری ہوئی بکری کے بچے کو خرید لے جس کے کان کٹے ہوئے ہیں؟ واقعی اب راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا بچہ مر گیا، کسی نے لا کر کے یہاں کوڑا خانے پر پھینک دیا۔ اب کوئی آدمی اٹھایا اور کھڑا ہو کر کے کہ بھائی 500 روپے میں کون خریدے گا؟ سوچ کر کے دیکھیے ہم میں سے کوئی خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ صحابہ نے یہی بات کہا، اے اللہ کے رسول ایک تو یہ مرا ہوا ہے، اوپر سے اس کے اندر اتنا بڑا عیب ہے کہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اگر کوئی مفت میں دے تو بھی نہ لیا جائے اسے۔ اللہ کے نبی نے اس کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ جسے تم اتنا حقیر سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا۔ اگر ہمیں دنیا نے دھوکہ دے کے رکھا ہے کہ چلو بھائی بڑی رنگین ہے دنیا، بڑی رنگینی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آؤ میں بتلاؤں یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے کان کٹے بکری کے بچے سے بھی برا ہے۔ پڑھو سورۃ الرحمن میرے بھائی، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا مٹ جائے گی، یہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہمیشگی صرف ایک ذات کے لیے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں۔ اللہ
اور آؤ میرے بھائی، یہ تو دنیا کی حقیقت ہے. اگر ہم نے دنیا کو ہی سب سمجھا ہے تو اللہ کے واسطے آج سے یہ سمجھنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی باقی نہیں رہنے والی ہے. ایسے ہی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں، میں مرا تو نہیں ہوں، اور اس زندگی نے آپ کو اگر دھوکہ دے رکھا ہے تو آئیے میں آپ کو بتلاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن مجید پڑھیے، آپ قرآن مجید پڑھیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر ایک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے، ہر نفس نے مرنا ہے. اللہ اکبر، ہر نفس نے مرنا ہے. اور جب بھی ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، ہماری زبان سے یکلخت کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے پیدا بھی اللہ نے کیا، اور ہم سب نے مر کر کے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. اگر ہم دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ زندگی بڑی بہتر ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، ہر جمعہ میں اس صورت کی تلاوت ہوتی ہے، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو. اللہ نے کہا کہ اگر تم دنیا کی زندگی سب کچھ سمجھتے ہو تو سنو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں، سنو میری بات، اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی نے، اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنا لکھا ہوتا کسی کے لیے، تو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی، کبھی موت نہ آتی. اگر کوئی دنیا کی زندگی ہمیشہ جینے والا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہیں آتی. لیکن سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 کی تلاوت کیجئے. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے اللہ اکبر. اللہ نے کہا اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے یہ نہیں لکھا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اے نبی، اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ مشرکین کون سا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ اگر زندگی ہمیشہ کی کسی کے لیے ہوتی یہ زندگی، تو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی. لیکن اللہ نے کہا اے نبی انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی موت آنی ہے، انہیں بھی موت آنی ہے. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہاں، ہم جو عمل کر کے جائیں گے قیامت کے دن برابر اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. لوگوں، جو آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. دنیا کی زندگی جسے ہم نے سب کچھ سمجھ کر کے رکھا ہے، یقین جانیے اس زندگی کی حقیقت اتنی ہے کہ اگر سانس چل رہی ہے تو اس جہاں میں، اور اگر سانس رک گئی تو اس جہاں میں. بس اتنے کا فرق ہے، اتنے کا فرق ہے. اگر سانس چل رہی ہے تو اس جہاں میں ہے، اور اگر سانس رک گئی ایک لمحے کے لیے تو یقین جانیے بندہ اس جہاں میں پہنچ جائے گا جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں ہوگا، اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، اپنے عمل کے ساتھ ہوگا. یا تو اس کا وہ عمل اچھا ہوگا یا اس کا وہ عمل برا ہوگا. اور سنیں، اگر ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جوانی نے اور ان کی خوبصورتی نے انہیں دھوکہ دے رکھا ہے، تو آؤ میرے نوجوانوں، میں تمہیں بتلاؤں. چلو میرے ساتھ قبرستان، میں تمہیں دکھاتا ہوں، میں تمہیں یہ دکھاتا ہوں کہ نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم کل توبہ کریں گے، آئندہ جمعہ توبہ کریں گے، اس کے بعد نمازیں پڑھیں گے، لیکن موت آئی اور وہ نوجوان اپنی قبروں میں چلے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتلاتا ہوں. چلو ہسپتال کا ایک چکر لگا کر کے آؤ. میرے جیسے، تمہارے جیسے نہ جانے کتنے نوجوان ہیں جو ہسپتالوں کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کاش طاقت ہوتی تو نمازیں پڑھ لیتا، کاش طاقت ہوتی تو روزے رکھ لیتا، کاش طاقت ہوتی تو اللہ کی عبادت کر لیتا. لیکن یہ کاش بن کر کے رہ جاتی ہے.
اس کاش کے پورا ہونے میں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جوانی نے دھوکہ دیا ہے، اس جوانی کو ہمیشہ نہ سمجھو۔ آؤ دیکھو ان بزرگوں کو دیکھو، کبھی ان کے بھی بال سیاہ تھے، کبھی ان کی بھی داڑیاں سیاہ تھی، آج ان کے بال بھی سفید، ان کی داڑیاں بھی سفید، ان کے جسم کی طاقت بھی کم ہو گئی۔ اگر زندہ رہے تو یہ بزرگی تم پر بھی آنی ہے، مجھ پر بھی۔ لیکن یہ بزرگی اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، جسے اللہ نے لمبی زندگی دی ہو لیکن اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ کہا لوگوں میں برا کون ہے؟ کہا من طال عمرہ واساء عملہ، کہ وہ آدمی جسے اللہ نے لمبی زندگی دی لیکن وہ بڑا برا عمل کرنے والا تھا۔ اللہ اس جوانی سے دھوکہ نہ کھانا۔ خوبصورتی نے اگر دھوکہ دے کے رکھا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، ہینڈسم ہوں، میں داڑھی کیوں رکھوں؟ اللہ کے بندو ہمیشہ کہتا ہوں، داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر آنے کے بعد سے لے کر قبر تک جانے تک اللہ کے نبی نے کبھی اپنی داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا اپنی داڑھی کے ساتھ۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی مجھے ایک دلیل دے دے کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی داڑھی کاٹی ہو یا داڑھی مبارک میں چھیڑ چھاڑ کیا۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ کھڑا کیا کہ بھائی ایک مشت رکھ لیا نیچے سے کاٹ لیا۔ اللہ کے بندو شمائل ترمذی پڑھو، امام ترمذی کہتے ہیں رحمہ اللہ صحیح حدیث لائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آپ کے سینے مبارک تک تھی، ایک مٹھی سینے سے زیادہ، ایک مٹھی جو ہے سینے کے نیچے تک آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی ایک مشت داڑھی نہیں کاٹی۔ جو لوگ دلیل لیتے انہوں نے دلیل لی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ آپ حج پر گئے، اللہ نے کہا کہ جو کوئی حج کر لے وہ اپنے بالوں کو منڈا لے، تو وہ جب سر کے بال منڈاتے تھے تو اس طرح پکڑ کر کے نیچے سے تھوڑا سا داڑھی کا بال کاٹا کرتے تھے، ہمیشہ نہیں کرتے تھے، صرف حج کے موقع پہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے داڑھی مبارک آپ کے سینے مبارک تک تھی۔ اٹھاؤ شمائل ترمذی دیکھ لو اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کہاں تک تھی۔ آج اکثریت کی حالت یہ فرق نہیں پتہ چلتا وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، معذرت کے ساتھ وہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے، اس کا فرق نہیں پتہ چلتا ہی نہیں ہے ذرہ بھی۔ ایک ایسی سنت ہے کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، میں نے کبھی اس کی تحقیق نہیں کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ایران کے بادشاہ نے 2 فوجیوں کو بھیجا تھا، تو وہ دونوں فوجی کلین شیو تھے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ایران سے 2 لوگ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا اچھی بات ہے، چلو آتا ہوں۔ آپ آئے، آپ نے دیکھا ان کے چہرے پر داڑھی نہیں، آپ نے چہرہ ایسے پھیر لیا۔ سوچ لو وہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ ایمان والے بھی نہیں تھے، وہ اپنے مذہب پر تھے اور داڑھی چھلے ہوئے تھے، نبی سے ملاقات کے لیے آئے، نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ ہم ایمان لانے کے بعد بھی نبی کی سنت نہ رکھیں، کیا لگتا ہے کہ نبی قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ آپ فیصلہ خود کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہمیں ہمارے مال و دولت میں اور ہمارے عہدے نے کہ بھائی میں بڑا چودھری ہوں اپنے سماج کا، میں بڑا چودھری ہوں، میری چودراہٹ ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، میرا بڑا اونچا مقام ہے، میں فلاں ہوں، تو یقین جانو اس مال و دولت کے دھوکے کو بھول جاؤ۔ تو یہ مال و دولت بھی اللہ کیا کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم سے بڑے بڑے چودھری تھے، وہ فرعون اپنے دور کا سب سے بڑا چودھری تھا، وہ فرعون اپنے دور کا سب سے بڑا چودھری تھا، وہ قارون و حامان، وہ بڑی بڑی چودراہٹ اور اپنی کرسیاں لے کر کے دنیا میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الایکہ، قوم تبع اور قوم لوط علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، یہ اپنے دور کے بڑے بڑے چودھری تھے۔ ان کی بڑی بڑی کرسیاں تھیں، بڑی بڑی چودراہٹ تھی۔ اللہ کیا عہدہ کام نہیں آتا، اللہ کیا مال کام نہیں آتا۔ ذرا سنو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ نے کہا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے کہا یہ قارون، یہ فرعون، یہ حامان، ان کے پاس اللہ کے جانب سے موسیٰ علیہ السلام دلیلیں لے کر کے آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا۔ ہاں ہم ہیں، ہم، یہ جو ہم والی بات آتی ہے، اس ہم کے چکر میں آپ دیکھیں ٹیٹاگڑھ والوں نے ایک مسجد کو شہید کر دیا،
اس ہم کے چکر میں، اور اس ہم میں سیاست کا بھی کھیل کھیلا گیا. دیکھو بھائی، میں حق بولنے کا عادی ہوں، اللہ کا فضل ہے، میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے الحمدللہ. وہاں سیاست کے بھی کھیل کھیلے گئے. چاپدانی میں ایسے ہی ہوا، بڑے بڑے سیاستدانوں نے مل کر کے مسجدیں بند کروا دی. الحمدللہ تم بند کرواؤ، تم نے مسجدیں بند کروائی، تم نے مسجدیں توڑی، تم دیکھنا انشاءاللہ اللہ ایک دن تمہیں توڑے گا، ایسا توڑے گا اللہ تعالیٰ، ایسا آپ یقین جانیے. میں توڑنے کی ایک مثال دیتا ہوں. کوئی بھی یہاں سے کبھی حیدرآباد جائے، دبیر پورہ کے تھانے میں جب وسیم رضوی نے اسلام کی بدتمیزی کی تھی، سب سے پہلے شہر حیدرآباد میں نے کھڑے ہو کر کے بولا تھا. میرے خلاف رافضیوں نے، شیعوں نے وہاں جا کر کے کمپلینٹ کروایا، FIR کروایا. میرا نام تھا، شکیل احمد صاحب کا نام تھا، اور الیاس شریف الدین کا نام تھا. تینوں باضابطہ ریلیاں نکالی گئی حیدرآباد میں، ہماری تصویریں سڑکوں پر ڈالی گئی، لوگ اس پر چلتے رہے، گالیاں دی گئی. ہم نے کہا اللہ تو جانتا ہم تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تیرے نبی کی حمایت میں ہے، اللہ تو ان کے اتحاد کو توڑ دے. اللہ کی قسم پوری دنیا رافضیت مل کر کے ہمارا ایک بال نہ بیکا کر پائی. اور ہوا یہ کہ اللہ نے دعاؤں کو قبول کی، ان میں آپس میں اختلاف ہوا اور آپس میں لڑ رہے مر رہے آج تک. ڈر نہیں ہے کسی کا اللہ کے علاوہ. جاؤ جا کر کے پتا کرو، وہاں دبیر پورے کے تھانے میں کمپلین کیا. کیوں بھائی؟ یہ بولتا ہے ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے بولتے ہیں، اپنی ماں سیدہ عائشہ کی عزت کی حفاظت میں بولا تھا ہم نے، اور اللہ نے مدد کی. یہ مسجدیں توڑ دے، یہ مسجدیں جلا دے، تھوڑا نہیں کریں گے. آج ان کو اپنے عہدے کا گھمنڈ ہے، آج ان کو اپنے مال و دولت کا گھمنڈ ہے. اللہ کے بندے تو جب تک زندہ ہے تیرا عہدہ زندہ ہے، اس کے بعد تیرے مرنے کے بعد کیا ہے؟ قبر ہے. قبر میں نہ عہدہ کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ تیری چودراہٹ کام آئے گی. ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. اس عہدے نے دھوکہ دیا ہے، گھبراؤ نہیں. اس فرعون کو بھی، اس قارون کو بھی، اس حامان کو بھی، اس شداد کو بھی، اور قوم سمود، قوم عاد اور مشرکین مکہ کو بھی عہدے نے دھوکہ دیا تھا. انجام کیا ہوا؟ آج بھی فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا کر کے رکھا. نہ گھبرائے، عہدے کے دھوکے میں نہ. میری چودراہٹ ہے، میں بڑا مالدار ہوں، بڑی دولت ہے. اللہ کے بندو، ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ امام ابو حازم رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں وہی بات جو ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے. کہا کہ لماذا نحب الدنیا ونکرہ الموت. کہا اچھا ہم دنیا سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں اور موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. مرنے کی بات کی جائے تو سیدھا کہتے ہیں ارے کیا بات کر رہے ہو، میں مر جاؤں؟ نہیں مجھے ابھی بہت زندہ رہنا ہے. کہا سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ نے امام ابو حازم رحمہ اللہ سے، ہم اتنی زیادہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کہا لأنکم عمرتم دنیاکم وخربتم اخراکم. کہا اس لیے کہ تم نے دنیا کو ہی اپنے لیے جنت بنا لیا اور اپنی آخرت کو بگاڑ دیا ہے. دنیا کی آرام کی زندگی کے لیے سود کا مال ہم نے حلال سمجھ لیا. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اس دنیا کو رنگین بنانے کے لیے جہاں جہاں حقہ سینٹر کھلے ہیں تلینی پاڑا کے نوجوان آپ کو ملیں گے. وہاں پر جہاں جہاں بدکاری کے اڈے کھلے ہیں تلینی پاڑا کے نوجوان ملیں گے آپ کو. شراب کے اڈوں پر ہمارے یہ نوجوان ملیں گے. سگریٹ نوشی کے اڈوں پر ہمارے یہ نوجوان آپ کو ملیں گے. ان نوجوانوں سے پوچھئے کیا تمہیں مرنا پسند ہے؟ کہتے نہیں. امام ابو حازم کہتے ہیں کہ تم نے دنیا کو بنانے کے چکر میں اپنی آخرت بگاڑ لی، اسی لیے تم اتنی زیادہ موت سے نفرت کرتے اور دنیا سے محبت کرتے. اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ایسے ہی مر گئے تو اللہ کے کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے، ایسے ہی دھوکے میں پڑے رہے، مر گئے، بھائی کا زمین ہڑپ کر لیا، بہن کی جائیداد مار لی، وراثت کا حق مار لیا، ظلم و زیادتی کی، گالی گلوچ کی، لڑائی جھگڑے کیے، سریعام ایک دوسروں کی عزت اچھالی، بہن بیٹیوں پر تہمت لگائے، غیبت کی، چغلی کی، اور نہ جانے کون کون سے گناہ کیے. کہا ایسے ہی مر گئے،
دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ کر تو کیا ہوگا؟ کہا اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرو۔ کہا کیا ہے قرآن میں؟ کہا قرآن میں اللہ نے کہا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جس نے آخرت کو بنایا دنیا کو نہیں بنایا وہ قیامت کے دن اصل نعمت میں ہوگا، اور جس نے دنیا کو بنایا آخرت کو بگاڑ دیا وہ آدمی جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہا تب اللہ کی رحمت، ظاہر سی بات ہے اللہ کے بندے، اللہ نے رحم تو کرنا ہے۔ کہا اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بھی ایمان والوں کے لیے ہوگی، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے قیامت کے دن جو ہے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہا اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہا اس کے بعد امام ابو حازم نے، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، کہا دنیا میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کی حالت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جو محسن ہے، اللہ کا عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک طویل زمانے کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات کرے۔ جو بھائی ہمارے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا 2 سال 3 سال وقت گزارنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ایک دلی خوشی ہوتی ہے، چلو بھائی اب گھر والوں سے ملاقات ہوگی، ابا سے ملیں گے، اماں سے ملیں گے، بہن بھائیوں سے ملیں گے، بیوی سے ملیں گے۔ کہا کہ محسن جو ہے ایمان والا بندہ ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک زمانے کے بعد گھر والوں سے ملاقات کرے خوش ہوتا ہے۔ محسن تو ایسے ہی ہے، ایمان والا تو ایسے ہی ہے کہ دنیا سے جب جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہمارا گھر ہے، اصل گھر تو جنت ہے، وہاں ملاقات ہونی اپنے رب سے، اس کے لیے خوش ہوتا ہے۔ اور کہا جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ ایک زمانے کے بعد جس طرح ایک مالک سے بھاگا ہوا غلام لوٹ کر کے آتا ہے ویسے ہی آتا ہے، ڈرتا ہے، جاؤں گا تو مالک مارے گا، غلام ہوں میں اس کا، جاؤں گا تو مالک مارے گا، پیٹے گا، ظلم کرے گا، کھانا بند کر دے گا اور نعمتیں نہیں دے گا۔ تو جو بندہ اس دنیا کی زندگی سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جسے شیطان نے دھوکہ دیا ہے، اس کی حالت میں ڈرتا ہے مرنے سے، مر گیا تو پتہ نہیں اللہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، پتہ نہیں جہنم میں جاؤں گا، مار پڑے گی، پیٹا جاؤں گا، کیا حالت ہوگی۔ اللہ، جبکہ ایمان والا تو خوش ہے، چلو موت آنی ہے، آ جا رب کے یہاں رب سے ملاقات کرنی ہے، جنت جانا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو میرے بھائی یقین جانے کہ اگر ہمیں کسی چیز نے دھوکہ دیا ہے، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ ہماری دنیا کی زندگی ہو، چاہے جوانی ہو، خوبصورتی ہو، مال و دولت ہو، تو اللہ کے واسطے، عہدہ منصب ہو، تو اللہ کے واسطے اس سے دھوکے میں نہ پڑے۔ یہ سب کے سب ختم ہو جانے ہیں اور سب کو یہی پر رہ جانا ہے، اور کوئی چیز اس میں سے آپ کے ساتھ نہیں جائے گی سوائے آپ کے اور ہمارے عمل کے۔ تو اس کی فکر کیجئے، اس کی پرواہ کیجئے، اس دنیا میں رہ کر جنت کو بنائیے، اس دنیا کو جنت ہرگز نہ بنائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری، آپ کی اور ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملات میں پریشان حال ہے اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان کر دے۔ اللہ ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔